خالق اور مالک کو نہ پہچانے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کی شان ہے، جہاں اسے ہونا چاہیے ہم جانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اپنے دلوں کے اندر، ہم جیسوں نے تو پتہ نہیں اپنے دل کے اندر کتنے نمبر پہ اللہ پاک کی ذات کو میں دیکھوں اپنی زندگی کے اندر کس کو میں نے ترجیح دی، کس کو میں نے فوقیت دی، کس کو میں نے پہلے نمبر پہ رکھا، جس کو سامنے رکھ کے میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کے اندر کوئی فرق نہ آئے۔ کیا میں نے اپنے خالق اور مالک کو پہلے نمبر پہ رکھا؟ کیا میں نے اپنے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا؟ کہ یا میں نے کسی اور چیز کو سامنے رکھا، جس کو سامنے رکھتے رکھتے بچپن سے لڑکپن سے جوانی اور ڈھیڑ عمر اور بڑھاپے تک زندگی گزر گئی، اور ابھی بھی یہ تبلیغ والے آتے ہیں کہ بھئی 4 مہینے لگا لیں تو اللہ پاک کی ذات عالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تو بعد میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں روکنے والی ہوتی ہیں۔ یہ چیز مقدم ہے، یہ نہیں جانے دیتی، یہ چیز مقدم ہے، یہ نہیں جانے دیتی۔ اور جو جانے والے بھی ہیں، جانے والے بھی، یہ نہیں کہ جانے والے تو بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے، ہم جانے والے بھی جتنا جانے والے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے بھائی پتہ نہیں کس کو سامنے رکھے، ورنہ اگر اللہ کی راہ میں نکلنے کا حق، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی پہچان لوگوں کے اندر کروانے کا حق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دنیا کے اندر پھیلانے کا حق اگر ایک کسی نے ادا کیا تو وہ مجموعہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور ان کا کلمہ پڑا تھا، پھر جانوں پہ کھیل گئے، ایسے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ واقعہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، مجلس یہ صرف ایسے ہی زبانی طور پہ مجلس سے گرم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو دلوں کو گرمانے کے لیے کہ ہمارے دل کو ایسا گرما دیں کہ ہماری زندگیوں کے رخ پلٹ جائیں اور ہمارے مقصود اور مطلوب پلٹ جائیں۔ ہمارا مقصود ہو جائے لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ اللہ کی راہ میں چل کے تو دیکھیں، وہ اللہ پاک کی ذات عالی جو اپنی راہ میں چلنے والوں کو وہ کچھ نوازیں گے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی تو آخری درجے کے جنتی کو عطا فرمائیں۔ اور وہاں پہ جانے والا اپنی آل اولاد سے محبت کرنے والا عرض کرے گا بارگاہ الہی میں کہ اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا، لیکن کیا کروں اے اللہ، تو نے دل کے اندر اولاد کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا تھا، اولاد کو یہاں نہیں دیکھتا تو دل کے اندر ایک ایسی عجیب سی کیفیت، ابھی یہ بات کوئی کہہ بھی نہیں پائے گا، ادھر سے ارشاد ہوگا بارگاہ خداوندی سے اس کی آل اولاد کو بھی اسی کے ساتھ پہنچا دو، اسی کے درجے میں، جنتیں ان کی بھی علیحدہ ہوں گی، اسی کے دائیں بائیں ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے، اور ان کو آنے جانے میں بھی کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنی نسلوں کو اللہ پاک وہاں اس کے ساتھ یا بعض ارشاد فرما دیں، وہ ایسی دینے والی ذات۔ تو بھائی یہ تبلیغ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چندہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے تو ہم نے جو ایک کو اپنا جو ہمارے ذمہ ایک قرض تھا، ہمارے ذمہ ایک فریضہ تھا، وہ ادا کر دیا۔ مریض اسپتال میں جاتا ہے، کوئی چلہ لگانے جاتا ہے اس اسپتال میں، تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چلے کے لیے داخل کر لو، مجھے 10 دن کے لیے داخل کر لو، وہ تو علاج کے لیے جائے گا۔ اگر اس کا 10 دن میں علاج ہو گیا، 11واں دن نہیں وہاں ٹھہرنا چاہے گا، اور اگر مہینے 2 مہینے میں 4 مہینے بھی علاج نہ ہوا، ٹی بی اس کی پتہ نہیں کون سے درجے کی نہ علاج ہوا، ڈاکٹر اس کو بھیجیں گے کہ جاؤ بھائی جاؤ، ابھی ہمارے پاس اور مریضوں کے لیے جگہ نہیں، ان کو ٹھہرانا ہے، یہ منتیں کرے گا ڈاکٹر صاحب آپ بھیج دو گے، میری کون دیکھ بھال کرے گا، کون علاج کرے گا، کون دوا دارو کرے گا، رل جاؤں گا ڈاکٹر صاحب جیسے تیسے، مجھے کسی کونے خطرے میں پڑا رہنے دو، میرا علاج ہو جائے۔ اگر انسان کے سامنے اپنی ضرورت آ جائے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کو اپنے دل میں بسانا کتنا ضروری ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرنا، اپنے اندر اپنانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ پاک کی ذات عالی اپنے راستے میں نکالیں اور ساری کی ساری دنیا کھینچے گی، یہ کہے گا میں مڑ کے نہیں جاتا، میں مڑ کے نہیں جاتا۔ وہ تھے نکلنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کتنا مجمع تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے؟
سوا لاکھ تو وہ تھے جو حج کے موقع پر موجود تھے. حج کے موقع پر سارے نہیں تشریف لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جانا تھا تو اس وقت مختلف جماعتیں بنا کر بھیجی گئی مختلف علاقوں کے اندر تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, جو آنے والے ہوں آ جائیں. بہت سے علاقوں کے اندر جماعتیں گئیں اور وہ تشریف لے گئے اور وہاں سے لوگوں کو تیار کر کے لائے. مسلمانوں کے اندر جانا, ان کو ایمان و اعمال کی طرف خیر کی دعوت دینا, ان کو نقد لے کر آنا, نقد وصول کرنا. اللہ کی شان ہم چلیں علماء اکرام سے پوچھیں تو ہر چیز ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک, لیکن سارا مجمع نہیں پہنچا تھا. یہ مدینہ منورہ کی آبادی نہیں تھی, یہ مکہ مکرمہ کی آبادی نہیں تھی. 1.25 لاکھ جو تھے یہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے, لیکن ان کے علاوہ بہت سے تھے جو نہیں پہنچ پائے. اور اس کے بعد بھی حج کے بعد محرم کا مہینہ, سفر کا مہینہ, ربیع الاول, اور لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور بڑے بڑے قبیلے کافروں کے کافر مسلمان ہو رہے تھے. تو علماء اس وقت کے قریب کے زمانے کے جو علماء نے, بزرگان دین نے جو تحقیق کی, انہوں نے اندازہ بتایا کہ صحابہ کرام کی تعداد کوئی اندازاً 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی. 5 لاکھ کے لگ بھگ. اب وہاں پر کتنے حضرات کے مزارات ملتے ہیں حجاز مقدس میں؟ بھائی ہم نے بھی کبھی سنا ہوگا. حجاز مقدس میں آنے جانے کا موقع ملے, اللہ پاک سب کو لے دے, بار بار لے دے, اپنے گھر کے لے دے. بھائی کتنے حضرات کے مزارات بتاتے ہیں وہاں پر؟ تھوڑی سی تعداد, 50, 12, 14, 15. کہاں تشریف دے گئے باقی سارے؟ کہاں تشریف دے گئے؟ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ان کے مزارات, جن کو آج میں جانتا بھی نہیں, جن کو کچھ جانتا بھی نہیں ہے. کئی علاقوں کے اندر ہمارا آپ کا بھی جانا ہوا ہوگا. لوگ کہتے ہیں بڑے بزرگوں کی کوئی مزارات ہیں, قبریں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہیں, کوئی کہتا ہے تابعین ہیں, کوئی کچھ ہیں. اللہ پاک کی بہتر جان. وہ جو روضہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوست تشریف فرما ہے, وہ تو پکی سچی بات ہے. ورنہ بقی کے بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں. اندازہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت ہیں, یہاں پر ازواج مطہرات ہیں, یہ صاحبزادیاں ہیں, اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, یہ صحاب حرہ ہیں, یہ عثمان ابن مظعون ہیں, یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بھوکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے بتاتے ہیں کہ جو حضرات ہیں اسی طرح سے جنت محلہ کے بارے میں, ورنہ کے سارے پوری دنیا کے اندر نکلے. عملی طور پہ انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ ہمارے